ایک شہر کے معروف کالج میں علی نام کا ایک لڑکا اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ علی کی ذہانت کی مثالیں شہر بھر میں دی جا رہی تھیں، مگر اس کی ایک بڑی کمزوری تھی۔ وہ ہر کام کو کل پر ٹال دیتا تھا۔ اسے وقت کی وسعت کا ایسا احساس تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ بعد میں کر لے گا۔ جب اس کے دوست کتابوں میں گھسے ہوئے ہوتے، علی ہمیشہ اپنے موبائل پر اسکرول کرتا رہتا۔ یار، ابھی تو بہت ٹائم ہے، بعد میں دیکھ لوں گا۔ یہ جملہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ پھر ایک دن کالج میں ایک اعلان ہوا جس نے علی کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ استاد نے کہا، 2 ہفتے بعد فائنل امتحان ہے اور یہ امتحان تمہارا مستقبل طے کریں گے۔ یہ سنتے ہی سب نے تیاری شروع کر دی، مگر علی نے نہیں۔ وہ اب بھی وہی سوچتا رہا، 2 ہفتے لمبا وقت ہے، آج آرام کر لیتا ہوں، کل کر لوں گا۔ دن گزرتے گئے اور صرف 2 ہی دن رہ گئے، تب اسے احساس ہوا کہ وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اس نے کتابیں کھول کر پڑھنے کی کوشش کی، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر امتحان کے دن علی جب پیپر دیکھتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے۔ جو سوال کبھی آسان لگتے تھے، آج وہ بھی مشکل نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ نتیجہ آیا تو وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ علی فیل ہو چکا تھا۔ جو لوگ کبھی اس کی ذہانت کی تعریف کیا کرتے تھے، آج افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ گھر آ کر علی اپنے کمرے میں بیٹھا، لمبی سانس لی اور پہلی بار دل سے سوچا، میں نے وقت کو اہمیت نہیں دی اور وقت نے مجھے شکست دے دی۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ اس نے اپنے موبائل کو بند کیا، ایک ٹائم ٹیبل بنایا اور دن رات محنت شروع کر دی۔ سال گزرتے گئے، علی بھی بدل گیا۔ وہی لڑکا جو وقت کو کھو دیتا تھا، آج وقت کو سنبھالنا سیکھ چکا تھا۔ اگلے امتحانات میں اس نے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ استاد نے شاباش دیتے ہوئے سوال کیا، علی تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ علی مسکرایا اور بولا، سر، جب میں نے وقت کی قدر کرنا سیکھ لی تو زندگی نے خود مجھے قدر دینا شروع کر دی۔